اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 17 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب عزیزان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب مختلف فکری اور عقائدی گروہوں نے جنم لیا تھا، اور ان گروہوں نے خود اسلام کے اندر سے ہی جنم لیا تھا، اور اسلام کے اندر سے جنم لے کر اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس سے قبل امام صادق کے زمانے سے قبل، امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی فکری گروہ، کوئی عقائدی گروہ نے اسلام کے خلاف، اسلام کے سامنے قد علم کیا ہو۔ اشاعرہ، معتزلہ، غلاۃ اور اسی طرح دوسرے گروہ، انہوں نے اسلام کے خلاف قد علم کیا اور ان کو ظالم حکومتوں کی تائید بھی حاصل تھی، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے ان گروہوں کا مقابلہ فرمایا۔ لہٰذا اگر آج ہمیں کسی عقائدی گروہ کا، کسی فکری گروہ کا، کسی شبہے کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ طریقہ ہمیں امام صادق علیہ السلام سے ہی لینا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام سے سیکھنا ہوگا کہ کس طرح ان گروہوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور کونوا مع الصادقین کا مطلب یہی ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی اور پیروی کریں ان کی، چاہے وہ افعال میں ہو، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ کوئی عملی طریقے میں ہو۔ اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے مختلف گروہوں کا، عقائدی گروہوں کا، فکری گروہوں کا، تو اس کا طریقہ ہمیں امام صادق علیہ السلام سے لینا ہوگا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے اس حوالے سے موجود ہے، اور یہ مطلب ہے کونوا مع الصادقین کا۔ ایک گروہ جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جنم لیا تھا، اس گروہ نے، وہ گروہ تھا زاہدین کا گروہ، زہاد کا گروہ، جسے اصطلاحاً تزہد کہا جاتا ہے۔ وہ گروہ جو خود کو زاہدین میں سے دکھلایا کرتے تھے، زاہدین میں سے تھے نہیں، زہاد تھے نہیں، لیکن خود کو زہاد دکھلایا کرتے تھے، لہٰذا انہیں اصطلاحاً تزہد کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سفیان ثوری نامی شخص تھا۔ یہ شخص امام صادق علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں کی ہے اس شخص نے، اور امام صادق علیہ السلام پر کافی دفعہ اشکالات اور شبہات امام صادق علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ ایک اشکال اس نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے یہ پیش کیا کہ کیوں آپ فرزند رسول، کیوں آپ اس زمانے میں اچھا لباس پہنا کرتے ہیں؟ آپ کے جد امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں نچلے درجے کا لباس پہنا کرتے تھے، آپ اس زمانے میں اچھے درجے کا لباس کیوں پہنا کرتے ہیں؟ حالانکہ اس زمانے میں، یعنی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، عام افراد کا لباس ہی اچھا لباس ہوا کرتا تھا، عام افراد کا لباس ہی مناسب لباس ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود سفیان ثوری امام صادق علیہ السلام سے اشکال کر رہا ہے کہ کیوں آپ اچھا لباس پہنتے، کیوں آپ اپنے جد کی سیرت پر عمل نہیں کرتے؟ امام صادق علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ ہر زمانے کی ضروریات مختلف ہوا کرتی ہے۔ آج کے زمانے کی ضرورت یہ ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں۔ آج کے زمانے میں عام افراد کا لباس ہی اچھا لباس ہے، عام افراد کا لباس ہی مناسب لباس ہے، لہٰذا میں یہ لباس پہنا کرتا ہوں۔ اگر آج کے زمانے میں امام علی علیہ السلام ہوا کرتے تو وہ بھی یہی لباس پہنتے۔ امام صادق علیہ السلام نے سفیان ثوری کا جواب دیا،
اور ساتھ ساتھ امام صادق علیہ السلام نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سفیان ثوری کو رسوا بھی فرمایا۔ مثلا امام صادق علیہ السلام نے سفیان ثوری سے ایک دفعہ کہا کہ تم جو تزہد کرتے ہو، تم جو خود کو زاہد دکھلاتے ہو، یہ صرف لوگوں کو فریب دینے کے لیے، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، صرف اس لیے تاکہ لوگ تمہاری طرف آئے، تاکہ تمہیں شہرت ملے، واللہ تم حقیقتاً زاہد نہیں ہو۔ امام علیہ السلام نے سفیان ثوری کا مقابلہ کیا، ایسے افراد کا مقابلہ کیا، ایسے افراد کو جواب دیا۔ ایک دفعہ سفیان ثوری اور اس کا ایک ساتھی امام صادق علیہ السلام کے پاس تشریف جاتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ رسول خدا کی ایک حدیث ہمیں ارشاد فرمائیے۔ امام صادق علیہ السلام حج کا زمانہ تھا، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے منع کیا، کہا کہ میرے پاس ابھی فرصت نہیں ہے، لیکن سفیان ثوری نے امام صادق کو قسم دی کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اپنے جد کی ایک حدیث ہمیں ارشاد فرمائیے۔ اب امام صادق علیہ السلام نے سفیان ثوری سے یہ کہا کہ جاؤ قلم لے کر آؤ۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ حجت اس پر تمام ہو جائے، یہ بات اس کے بعد محفوظ ہو جائے، یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ نہیں، امام صادق علیہ السلام نے اس بات کو اس کے ذہنوں میں محفوظ کرنے کے لیے اس سے یہ کہا کہ جاؤ قلم لے کر آؤ۔ جب سفیان ثوری قلم لایا تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسجد الخیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد خیف میں ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ثلاث لا یغل علیہن، تین چیزیں ایسی ہے جو کبھی مومن کو دھوکہ نہیں دے گی، جو کبھی مومن کا دل نہیں بہکائے گی۔ مومن کا دل کبھی نہیں بہکا سکتے تین چیزیں۔ یہ حدیث لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے۔ ثلاث لا یغل علیہن، تین چیزیں ایسی ہے جو مومن کا دل نہیں بہکا سکتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ، کہ مومن کا عمل ہمیشہ خدا کے لیے خالص ہوگا، کبھی اس کا عمل غیر خدا کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کا دل کبھی اس حوالے سے نہیں بہک سکتا کہ وہ اپنا عمل، کوئی ایسا عمل انجام دے جو غیر خدا کے لیے ہو۔ دوسرا نصیحت، دوسری بات جو رسول خدا نے فرمائی تھی وہ یہ ہے النصیحۃ لأئمۃ المسلمین۔ مومن ایسا شخص ہے، مومن کا دل ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ائمہ مسلمین کے لیے، مسلمان کے پیشوا کے لیے، مسلمان کے اماموں کے لیے ہمیشہ وہ نصیحت رکھتا ہے اس کا دل، یعنی وہ نصیحت کو قبول بھی کرتا ہے اور نصیحت دیتا بھی ہے اور ان کے فرامین کے سامنے تسلیم رہتا ہے۔ مومن ایسا شخص ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اللزوم لجماعت المسلمین، کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمراہ رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھی رہتا ہے، مسلمانوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرما کر اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ سفیان ثوری کا جو ساتھی تھا وہی سفیان ثوری سے یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم حدیث کا ذرا ریپیٹ کریں، حدیث کو، ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول خدا نے اس حدیث میں کیا بیان فرمانے کی کوشش کی ہے، کیا رسول خدا کا مراد ہے اس حدیث سے۔ حدیث کو کھولتے ہیں ایک مرتبہ اور پڑھنا شروع کرتے ہیں ثلاث لا یغل علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جو مومن کو نہیں بہکاتی۔ پہلی چیز اخلاص العمل للہ، خدا کے لیے اپنا عمل خالص کرنا۔ دونوں کہتے ہیں یہ تو واضح ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ خلوص عمل سے کیا مراد ہے۔ دوسری چیز پڑھو، آگے بڑھو، دوسری چیز پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے النصیحۃ لأئمۃ المسلمین، کہ مسلمانوں کے امام کی نصیحت کو قبول کرنا، مسلمانوں کے امام کو نصیحت دینا، انہیں مشورہ دینا، ان کے فرامین کی اطاعت کرنا۔ ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا معاویہ مسلمانوں کے امام ہے؟ کیا یزید مسلمانوں کے امام ہے؟ کیا مروان ابن حکم مسلمانوں کے امام ہے؟ یہ افراد تو ایسے ہیں کہ جن کی گواہی تک قبول نہیں کی جا سکتی، یہ کیسے مسلمانوں کے امام ہوں گے؟ ہم کیسے ان کی ہمراہی اور پیروی کریں؟ اس کے بعد تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے
اللزوم لجماعت المسلمین، مسلمانوں کے جماعت کی ہمراہی اور ہمراہی کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ مسلمانوں کی جماعت کون ہے؟ کیا وہ مرجئہ ہے؟ مرجئہ تو وہ افراد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز تک نہیں پڑھو، روزہ نہیں رکھو، حتی نعوذ باللہ اگر خانے خدا کو خراب بھی کرو گے پھر بھی تم مومن ہو، پھر بھی تمہارا ایمان ختم نہیں ہوگا۔ یہ مرجئہ، کیا یہ جماعت مسلمین ہے؟ یہ نہیں، جماعت مسلمین قدریہ لوگ ہے۔ جماعت مسلمین قدریہ لوگ ہے۔ قدریہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قدریہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے تو وہ شیطان کے ارادے سے وقوع پذیر ہوتی ہے، جو شیطان چاہتا ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اصلاً وقوع پذیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جماعت مسلمین۔ یا جماعت مسلمین دہریہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام سے ہم برات مانگتے ہیں۔ یہ جماعت مسلمین جہمیہ ہے، جو کہ مختلف گمراہانہ اور ضال عقیدے رکھتے ہیں۔ جماعت مسلمین یہ گروہ ہے، جہمیہ ہے، جماعت مسلم دہریہ ہے، جماعت مسلم مرجئہ ہے، جماعت مسلم قدریہ ہے، یہ گروہ ہے جماعت مسلمین۔ سوچنے لگتا ہے سفیان ثوری، اس کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس حدیث کی صحیح تفسیر بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جماعت مسلمین سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ اگر اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جماعت مسلمین کا ساتھ دینا ہے، ان کی ہمراہی کرنی ہے، تو اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ ائمہ مسلمین سے النصیحۃ لائمۃ المسلمین، ائمہ مسلمین سے مراد اس حدیث میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اگر نصیحت کرنی ہے، اگر نصیحت سننی ہے، اگر فرامین کی پیروی کرنی ہے تو وہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ سفیان ثوری یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ جس کاغذ پر حدیث لکھی ہوتی ہے اس کاغذ کو لے کر ایک دم اچانک پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس حدیث پر عمل نہیں کروں گا۔ سفیان ثوری، ایسے افراد نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کے بعض گروہوں کی قیادت سنبھالی ہوئی تھی اور بعض گروہوں کے امام بنے ہوئے تھے۔ سفیان ثوری جیسے افراد جو کہ اہل بیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو قبول تک نہیں کر سکتے، سن تک نہیں سکتے، ایسے افراد نے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جنم لیا ہوا تھا، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایسے افراد کا مقابلہ فرمایا۔ لہٰذا اگر ہمیں فکری عقائدی گروہوں کی مخالفت کرنی ہے، مقابلت کرنا ہے، ان کو جواب دینا ہے، تو ہمیں امام صادق علیہ السلام کی تعاصی اور پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، اپنے زمانے میں جو فکری اور عقائدی گروہ ہے ان کا بہترین طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔